والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو ماہ رمضان کا آخری عشرہ بھی نصیب فرمایا۔ زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہم نے ذکر کیے تھے۔ چلیے ہم جانتے ہیں زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہر مسلمان پر اس مسلمان پہ واجب ہے جس کا مال نصاب کو پہنچ گیا اور اس مال پہ 1 سال گزر گیا۔ تو 2 کنڈیشن ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، ہر مسلمان یاد رکھے۔ پہلا کنڈیشن ہے زکوٰۃ کا مال نصاب کو پہنچنا۔ نصاب سے کم مال ہے تو، سلیبس سے کم مال ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور دوسرا اس پر 1 سال گزرنا، یعنی مال 1 سال تک ویسے ہی آپ رکھے ہوئے ہیں، سال سے پہلے خرچ ہو گیا تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس پر 1 سال، اسے حولان حول کہتے ہیں، یہ مال کے لیے حکم ہے۔ لیکن زمینی پیداوار کے لیے الگ حکم ہے۔ زمین سے جو بھی کاشتکاری ہوتی ہے، غلہ اناج نکلتا ہے، اس کا حکم ہے کہ جس دن فصل کٹے گی اسی دن اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اگر سال میں 2-3 فصلیں کٹتی ہے تو 2-3 مرتبہ نکالنا پڑے گا، 1 فصل کٹتی ہے تو 1 مرتبہ نکالنا پڑے گا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سونے چاندی پر ہے۔ سونا چاندی کوائنس کی شکل میں ہو، بسکٹس کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، نکلس، ہار وغیرہ، کان میں بالیاں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے ہیں اور مانگ ٹیلا پہنتے ہیں، کمر بند، بازو بند وغیرہ وغیرہ جو بھی خواتین پہنتی ہیں زیورات۔ سونا چاہے جس شکل میں بھی ہو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ وہ اس کا مقدار نصاب کو پہنچے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو۔ پرانے زمانے میں سونا ہی کرنسی تھا، وہ سونا ہی زیور تھا، دونوں طرح استعمال ہوتا تھا۔ سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے۔ جس کے پاس 20 دینار ہوتے سونے کے سکے اس پر زکوٰۃ فرض، اور جس کے پاس چاندی کے 200 درہم ہوتے اس پر زکوٰۃ فرض۔ اگر کلو گرام کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو راجح قول کے مطابق جس کے پاس سونا 80 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے پاس چاندی 590 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ان کا وزن کر لیا جائے۔ وزن کرنے کے بعد 2.5% اس میں سے اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکال دیا جائے۔ زکوٰۃ یہ صرف خالص سونا چاندی پر فرض ہے۔ سونے چاندی کے ساتھ کبھی اس میں ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، کچھ سٹونز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو وزن سے حساب سے الگ رکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے جو سونا بنانے کا میکنگ چارجنگ جسے کہتے ہیں اسے بھی، اور GST کو بھی، یہ سب کو الگ کر لیا جائے، حساب سے الگ رکھا جائے۔ سونا 80 پر 5 گرام اور چاندی 590 پر 5 گرام سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا اس پر 1 سال نہیں گزرا ہے، سونا ہے مگر 1 سال نہیں گزرا، چاندی ہے مگر 1 سال نہیں گزرا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نکال لیتا ہے خوشی سے تو اس کی خوشی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی اس پر دباؤ نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ سونے کی شکل میں بھی نکال سکتے ہیں، چاندی کی شکل میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی انگوٹھی کی دے دیے، ایسا بھی دے سکتے نہیں، یا آپ پیسہ ہی دینا چاہتے ہیں تو جتنا آپ پر زکوٰۃ
فرض ہوتا ہے اس میں سے اتنی رقم نکال کے دے دیں گے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے جو زیورات ہوتے ہیں تو زکوٰۃ نکالنا یہ عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں، کیونکہ وہ سونا عورت کا ہے، اس کے ماں باپ دیے ہوتے ہیں یا اس کا شوہر اسے دلایا ہوتا ہے، تو عورتوں کے زیورات پر عورتوں پر فرض ہے زکوٰۃ، کیونکہ اس کی مالکہ عورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر کوئی اس کی طرف سے اس کا شوہر نکالتا ہے زکوٰۃ تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے وہ زیورات یا وہ پیسہ آپ شادی کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض لوگ شادی کرنا ہے، بچی کی شادی ہے، فلاں ہے بول کے زیورات بھی جمع کر کے رکھتے یا پیسہ بھی جماتے رہتے، یا گھر کی تعمیر وغیرہ کے لیے آپ کچھ پیسہ نکال کے رکھے ہیں، مجھے گھر بنانا ہے، پیسہ جمع کے رکھے ہیں، اگر وہ پیسہ دوسرے پیسوں کے ساتھ مل کر جو آپ جمع کے اٹھا کے رکھے ہیں پیسہ شادی کے لیے یا تعمیر کے لیے، وہ پیسہ دوسرے پیسوں سے مل کر نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے وہ سونا آپ شادی کے نیت سے اٹھا کے چھپا کے رکھے ہیں، دوسرے سونے سے مل کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے گھروں میں آرائش اور زیبائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے الماریوں میں چاندی کی گلاس، پلیٹ، سونے وغیرہ کے زیورات چھپا کے رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے امیروں کے گھروں میں عام طور پہ سونے کے بھی ہوتے ہیں پلیٹ وغیرہ، تو زیبائش اور خوبصورتی کے لیے نکال کے رکھتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں کھانا پینا استعمال کرنا سونے چاندی کے برتنوں میں جائز نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے، کیونکہ آپ کے پاس سونا چاندی آرائش اور زیبائش کے لیے چھپا کے رکھے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو لوگ سونا چاندی کی تجارت کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہی سونا چاندی ہے، تو ان کی زکوٰۃ سامان تجارت کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے سونا اور چاندی کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، یعنی سونا اور چاندی کا الگ الگ نصاب ہے، سونا اپنے نصاب کو پہنچا تو اس کی زکوٰۃ الگ نکالیں گے، چاندی اپنے نصاب کو پہنچا تو اس کی زکوٰۃ الگ نکالیں گے، سونا چاندی ملا کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، دونوں کا مد الگ الگ ہے، تو یہ بات بھی مد نظر رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سامان تجارت کے حساب سے جو زکوٰۃ نکالنا ہے وہ کیسے؟ سامان تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، علماء اکرام کہتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، سال ختم ہونے پر تجارت کی نیت سے جتنا سامان آپ دکان میں یا مکان میں لا کے رکھیں اس کی موجودہ قیمت لگائی جائے، اس کی موجودہ قیمت کتنی ہے وہ الگ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بینک میں بھی کچھ پیسہ ہے اسے بھی اس کے ساتھ ملایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کوئی آدمی قرض دینا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے، یا آپ کسی کو قرض واپس کرنا ہے اس کو اس مال سے الگ کیا جائے۔ اب سارے مال کو ٹوٹل کیا جائے، اگر وہ سارا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو سامان تجارت ہے اور آپ کا بینک بیلنس ہے، یہ دونوں ملا کے نصاب کو پہنچتے ہیں، کیونکہ سامان تجارت کا حکم کرنسی کا حکم ہے، کیونکہ وہ رقم ہی ہے وہ، تو سامان تجارت آپ کے پاس ہے، تجارت کے لیے جو سامان لا کے رکھے ہیں آپ بیچنے کے لیے وہ پیسوں کے حکم ہے وہ، اس لیے پیسوں کو سامان تجارت سے ملا کے دیکھیں گے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے کیا، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس جو پیسہ ہے کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال تک نہیں دے رہا پیسہ، ایک موٹی رقم ہے آپ کی، کئی لاکھ روپے،
آپ کسی کو دیے، اس نے کہا کہ مہینہ 2 مہینہ میں دے دوں گا، مگر 2 سال 3 سال گزر جا رہے لیکن پیسہ آنے کا نام ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو زکوٰۃ نکالتے وقت اس کو بھی اپنے سرمایے میں شامل کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ کب؟ جس سال وہ آدمی آپ کو پیسہ واپس کرے گا۔ ہاں، اگر سال کے اندر دے دیا تو آپ نکال دیں گے، لیکن کئی سال تک وہ اپنا میرے مال کو وہ استعمال کر رہا ہے تو زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ تو لہٰذا اپنے مال کے ساتھ جس سال بھی 2 سال کے بعد دیا، 3 سال کے بعد دیا، 4 سال کے بعد آپ کا پیسہ واپس کرا، تو جس سال وہ پیسہ واپس کرے گا اس سال اس پیسے کے ساتھ اپنے پیسے کو ملا کے دیکھیں گے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہے کیا۔ اگر پہنچ گیا ہے تو پھر اسی سال کا زکوٰۃ نکالیں گے۔ 4 سال سے نہیں دیا تو 4 سال کا زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، کیونکہ وہ مال آپ استعمال نہیں کر رہے، کوئی اور استعمال کر رہا آپ کے مال کو۔ اسی طریقے سے مشترکہ کاروبار میں بعض لوگ پارٹنرز ہوتے ہیں، دونوں مل کے چاروں مل کے کام کرتے ہیں، اسے مشترکہ کاروبار کہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ نکالے گا، اس کا مال کتنا ہے اس کو حساب لگا لے گا اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر دیکھے گا کہ اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالے گا۔ بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ مزید مسائل کل کے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی احکام ہیں، اس کے مطابق ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سحری کو قبول فرمائے، ہماری نیند کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جنت کے لیے پروردگار ہم سب محنت کر رہے ہیں، ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما، بیماریوں سے بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔